الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. हर किस्म की हम्द व सना की बड़ाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल हैं। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन्होंने हमें हर तरह के अहवाल से गुज़रने, संभलने और रहनुमाई का मौका हमें फराहम किया है और उसका तरीक़ा हमें सिखलाया है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत अतहार के लिए, सहाबा इकराम के लिए, ताबिईन इज़ाम के लिए, फ़ुक़हा इकराम के लिए, मुहद्दिसीन इज़ाम के लिए, उलमा इकराम के लिए, जो अपने अपने वक्त में इल्म वही की रोशनी में हमें रहनुमाई करते रहे, हमारी रहनुमाई फरमाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़श्ता से वाबस्ता
شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے ہماری بات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم نے یہ پہلے سن رکھا ہے اور سن لیا ہے کہ نکاح کے لیے نظر انتخاب کیسی ہونی چاہیے، نکاح سے پہلے کے معاملات، مادیت اور تاخیر کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل، نکاح کے موقع پر رسم و رواج بگاڑ کا نقصان اور ازالہ کیسے ممکن ہے۔ یہ 3 طرح کی باتیں ہم نے 3 مجلسوں میں اس کو سنا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جس نقطے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ نکاح کے بنیادی ارکان، ان کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے معاشرتی بگاڑ اور اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک مسلمان نکاح کے لیے اپنی سیٹ پر، اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور نکاح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی ارکان میں، اس کے بنیادی ارکان میں، بنیادی ضرورتوں میں 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ضروری امر ہے وہ حق مہر، دوسری بات گواہان، دونوں اطراف سے 2 گواہ۔ یہ 2 جو بنیادی ضرورتیں اور ارکان ہیں، اس پہ ہم گزشتہ جمعہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسری چیز ہے ایجاب و قبول، اور چوتھی چیز ولی کا سرپرست کا ہونا۔ انشاءاللہ آج ہم اس 2 چیزوں پہ، 2 باتوں پہ، ایجاب و قبول اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولی کا ہونا اور اس کی ضرورت، اور اس کے بغیر نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور اس حوالے سے معاشرتی بگاڑ اور اس کا اصلاح کیسے ممکن ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایجاب و قبول۔ اس کا مطلب یہ ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی کا ہونا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الثیب احق بنفسها من ولیہا، وہ خاتون جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، کسی وجہ سے وہ شادی ختم ہوئی، اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی شادی کر سکتی ہے، اپنے سرپرست سے مشاورت کے ساتھ اپنی شادی کو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن والبکر تستأذن فی نفسها، لیکن وہ خاتون جو بھی باکرہ ہے، جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، کمواری ہے، اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ تستأذن فی نفسها، اس سے اجازت لی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور وفی روایت لبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذنها سماعتها، اس سے پوچھنے گئے ہیں، اس کی اجازت طلب کرنے کا قضیہ ہے، اجازت طلب کرنی ہے، تو اس سے پوچھا گیا ہے اور اس نے خاموش اپنا جواب دیا ہے، تو خاموشی وہ اس کی ہاں کی علامت ہے، اذنها سماعتها۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہم تیسری روایت کو پہلے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تیسری روایت ابو داؤد کی ہے، ایک خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، حاضر ہوئی، اللہ کے نبی، میرے والد نے میری اجازت کے بغیر، میری مرضی کے برخلاف، اجازت کے بغیر ہی میری شادی کر دی۔ تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ آپ اپنی شادی کو برقرار رکھنا چاہیں تو رکھیں، اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، دونوں میں سے
جس مرضی اختیار کو، جس مرضی کو آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دونوں آپشن میں جس مرضی آپشن کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دونوں اطراف سے اس کی اجازت، اس کے ساتھ اس سے پوچھنا، اس کی رضامندی وہ ضروری ہے۔ اگر بغیر رضامندی کے شادی کر دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کا جو آپ کی خدمت میں آئی تھی اس کا نکاح فسخ کر دیا، اس کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے نکاح کو جاری رکھے یا نہ رکھے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں اس بات کو لے کر اگر دیکھا جائے تو کچھ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر یہ شادیاں جو ظاہری طور پر وہ رضامندی کی ہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے رزلٹ پھر کیا نکلتے ہیں، اس میں فیملی پریشر، بڑوں نے شادیاں کی ہیں، بڑوں نے رشتے طے کیے ہیں، یا کوئی اور فیملی پرابلم ہے، بہنوں بھائیوں اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ پریشر دیا جا رہا ہے، اور کئی ایک پریشرز ہیں جو فیملی میں عام طور پر ہوتے ہیں جن کی بنا پر شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات ہے متاع دنیا، دنیا کے فوائد، وہ مال کی صورت میں، وہ نوکری کی صورت میں، اور وہ اسی طرح دیگر جو دنیا کے تمام تر امور ہیں جو انسان ظاہری دنیا میں مادیت میں وہ خود چاہے یا اس کے متعلقین چاہے، وہ اس کے متعلقین، اس کے والدین ہیں، اس کے دیگر رشتہ دار ہیں، وہ اپنا سٹیٹس اپ گریڈ کرنے کے لیے دیگر امور کی وجہ سے وہاں شادی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ایموشنل بلیک میلنگ جو عام طور پر کر دی جاتی ہے، جس کی بنا پر بچے اور بچیاں، خاص طور پر بیٹیاں، وہ رضامندی کا اظہار کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے دونوں اطراف سے، خاص طور پر جہاں ابو داؤد کی روایت میں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس کو رخصت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جب شادی کی تو دیگر پیغامات کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا پیغام آیا تو آپ نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر اس سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اب بات کرنے والے کون ہیں؟ نبی مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا سٹیٹس ایک باپ کا ہے، اور باپ کا جو سٹیٹس تھا، اس کے فرائض تھے، اس کی انجام دہی کے لیے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور اپنی بیٹی سے بات کی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا جواب دیا، اور اس خاموشی کا جواب اذنھا سماعتھا کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاں سمجھا اور اپنے داماد کو، اپنے ہونے والے داماد کو اس کی اطلاع کر دی۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان وہ اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا وہ سارے کا سارا اپنے گھر کے خد و خال کو ترتیب دیتا ہے کہ جہاں بات کرنا کوئی مشکل نہ ہو، جہاں بات پوچھنے میں کوئی بھی کسی قسم کی جھجک نہ ہو، دیگر امور میں جہاں ضروری ہو کہ حیا اور شرم اس طرح کے امور ہوں، ان میں بہت زیادہ احتیاط۔ لیکن آپس کے جو کمیونیکیشن ہے بچوں کی والدین سے، والدین کی بچوں سے، یہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے، آپس میں روابط اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ بات کرنے میں بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے، اور آپس میں بات کرنا انتہائی آسان ہو کہ بات کرنا اس میں ذرا برابر بھی جھجک نہ ہو۔ اور دوسری چیز یا آج کے ہماری اس موضوع میں جو دوسری شرط ہے، جو چوتھی ہے، جو کہ ولی کا شرط ہونا، سرپرست کا ہونا۔ سرپرست کا مطلب وہ اس کا والد ہے، اور پھر والد نہیں ہے تو اس کا بھائی، جو اس کا بڑا، جو بھی اس کی سرپرستی اس گھر کے نظام کو چلا رہا ہے۔ بھائی نہیں ہے، والد نہیں ہے، تو پھر اس گھر کا جو بھی سرپرست ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا، جو بھی اس کا سرپرست ہوگا، جو قریب ہوگا، اس سے پھر بات کی جائے گی، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اور اس حوالے سے جامع ترمذی کی روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذنہا،
جو خاتون اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، نکاحت یہ مؤنث کا صیغہ جس کا مطلب ہے وہ خود شادی کر لیتی ہے، بغیر اذن ولی جیہا، اپنے ولی کی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح بالکل وہ صحیح نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت میں لا نکاح الا بولی، ولی کی موجودگی میں اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ نکاح وہ وقوع پذیر نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب یہ دونوں روایتیں بالکل واضح ہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی قسم کا نہیں۔ اور اگر ہم اس روایت کے فلسفے میں اس روایت کو دیکھ کر اس ولی کے شرط ہونے کو، سرپرست کے شرط ہونے کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، ہمیں سب سے پہلی بات جو ملتی ہے کہ ولی ہونا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ تحفظ اگر کوئی کہیں ہو سکتا ہے ایک بیٹی کے لیے تو وہ سب سے زیادہ اس کا سرپرست اس کو تحفظ دے سکتا ہے۔ ایک والد کا، ایک بھائی کا گھر میں موجود ہونا، بہت سارے وہ سارے کے سارے وہ پراگندہ اور اس طرح کے ساری کی ساری صورتحال جو ایک گھر پر وارد ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری صورتحال سے گھرانے کو محفوظ رکھتے ہیں جہاں پر ولی اور اس کا سرپرست موجود ہوتا ہے۔ بہن کے لیے بھائی اور بیٹی کے لیے باپ سے زیادہ محفوظ مقام اور جگہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات اس کے فلسفے میں وہ ہے خیر خواہی۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کو انتہائی ناز و نم سے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اور جب یہ بڑا کر رہا ہے اس کو، اس کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، اس سے بڑی خیر خواہی، اس سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر بیٹی کے لیے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ لگی لپٹی باتوں کے ساتھ جب ایک بیٹی راہ راست سے ہٹتی ہے تو باپ کو شاید وہ سب سے بڑا دشمن سمجھ بیٹھتی ہے۔ تو یہ خیر خواہ باپ اور خیر خواہ اور غیرت مند بھائی جو حقیقی غیرت کے ساتھ، جو اسلامی اور شرعی غیرت کے ساتھ اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہے، یقین کیجئے اس سے بڑی خیر خواہی اور تحفظ شاید دنیا کی کسی اور جگہ موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات اس کے فلسفے میں وہ ہے خاندان اور نسب کا تحفظ۔ آپ جانتے ہیں یہ شادیاں جو اس طرح کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کا رزلٹ خاندان پہ اس کے اثرات اور خاندان کے ساتھ پھر آگے چلنے والا جو نسب ہے اس پہ اثرات کیا پڑتے ہیں، ہم سب ان ساری چیزوں سے واقف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ولی کا شرط ہونا بے حیائی کے دروازے کو بند کرنا ہے، ورنہ تو 2 جملے بولیں، لگی لپٹی باتوں میں الجھائیں اور اپنا کہاں سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ولی کا ہونا اللہ نے ایسی شرط رکھی جس سے اللہ نے بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی کا ایسا دروازہ بند کیا ہے جس دروازے کو کھولنے کے لیے بہت سی کوششیں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی معاشرتی زندگی میں اور ہمارے اس پورے کے پورے سماجی اور قومی سیٹ اپ میں، تو ہمارے ہاں کورٹ میرج کا تصور بھی پایا جاتا ہے، جس میں فیملی لاز میں ولی کی سرپرست کی شرط ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھیں تو 1857 میں جب انگریز برطانیہ سے پاکستان یعنی بر صغیر میں آیا، اس نے اپنا حکم اور حکم یہاں پہ چلانے کی کوشش کی اور وہاں کی حکومت کو سنبھالا، تو اس نے ظاہر بات ہے وہاں صرف مسلمان تو نہیں تھے، وہاں ہندو بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ مسلمان بھی ہیں۔ اب وہاں پر قانون ایسا ہونا چاہیے جو سب کو قبول ہو، سیکولر قسم کا قانون ہونا چاہیے۔ تو وہاں پھر مشترک نظام جو دیا گیا، اس برطانوی نظام میں ولی کا شرط ہونا یہ ضروری نہیں قرار پایا، بلکہ اس میں کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کورٹ میں جائیں اور وہیں پہ سارے اپنے پروسیجر کو مکمل کریں اور اپنے نکاح کو اپنی شادی کو قانونی حیثیت دیں اور اپنی زندگی گزاریں۔
عزیزان گرامی، پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ برطانوی دور کے گارڈین لا کو ہی جاری رکھا گیا۔ اس سارے کے سارے قانون کو، جس میں ولی کا شرط ہونا ضروری نہیں ہے، اس قانون کو جاری رکھا گیا، جس میں یہ بات موجود ہے کہ ولی خوش ہو نہ ہو، موجود ہو نہ ہو، قانونی حیثیت سے اس نکاح کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اس کو قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارا انفرادی نہیں بلکہ قومی وتیرہ ہے، اجتماعی وتیرہ ہے، جب اپنے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے، دل لگی کوئی بات، کوئی سمجھ آ گئی ہے، اس کے لیے اب دلائل ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ایک کے پاس، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، آخر ملتے ملاتے کوئی ایسے لوگ، ایسے اقوال، ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو میری ذہنی ہم آہنگی کے مطابق وہ گویا کہ ہمارے ذہن کے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی بھی چیزوں کو بنیاد بنا کر حقیقتاً کیا ہے کہ وہ میری ہم آہنگی ہے، میری چاہت اور خواہش ہے، لیکن کیونکہ ساتھ وہ کچھ چیزیں مل گئی ہیں، اب بنیاد ساری کے ساری ان اقوال کو، ان ساری کے ساری وہ جو قوانین جو فقہی ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ان کو آگے شیئر کیا جاتا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر باقی تمام تر جو شریعہ اسلامیہ کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو سائل پر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ اور عزیزان گرامی، اور جب یہ سارے کے سارے سلسلے کو، اس کورٹ میرج کی اس مصیبت کو ہم دیکھتے ہیں تو یقین کیجئے اس کے نتائج کیا ہے۔ نتائج کیا ہے یہ بتانے کے لیے شاید کہ ہمیں یہاں اپنی انرجی اس کو صرف نہ کرنا پڑے، آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات آپ کی نظر سے، آپ کے ارد گرد اور آپ کے آگے کے تعلق والے کچھ لوگ ضرور آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مقاصد جو ولی کے شرط ہونے کے ساتھ موجود تھے، تحفظ موجود تھا، بے حیائی کے دروازے بند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کا بہترین سسٹم اور نظام موجود تھا، اس میں خیر خواہی اور محبت کے وہ رشتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو الوداع کرنے کا ایک جو اطمینان موجود تھا، وہ سارے کا سارا یہ سسٹم جب اس کو منہدم کیا جاتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آج اس سسٹم میں کی گئی شادیاں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، شاید کہ اس پر کوئی قانونی پیش رفت ہو رہی ہے، اللہ کرے اس میں قانونی پیش رفت ہو اور بہتری کا سسٹم ہمارے سامنے لایا جائے، ہم اس کے لیے دعاگو بھی ہیں، اور اس سارے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ دو صورتیں ہمارے پاس، پہلی بات کیا تھی کہ جبر نہیں کرنا اپنے بچوں پہ، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، وہ فیملی پریشر ہو یا کسی قسم کی بات ہو۔ دوسری بات کیا تھی ہمارے پاس کہ بچے وہ بھی اپنے سرپرست کو بائی پاس کر کے وہاں گزرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یقین کیجئے یہی اسلام کا متوازن اور بہترین اور اعتدال کا جو ایک رویہ ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، جہاں پر نہ اسلام جبر کا قائل ہے نہ شتر بے مہار ہونے کا قائل۔ دونوں اطراف میں توازن اور اعتدال، یہ سب سے بنیادی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں بسا اوقات پیش آ جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بچے جس رشتے پر راضی ہوتے ہیں وہاں والدین نہیں مانتے، جہاں والدین راضی ہیں وہاں بچے نہیں مانتے۔ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ مشرقی خاندان، جن خاندانوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اگر خفیہ تعلقات نہ ہو، بچوں اور والدین کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کمپرومائز ہو ہی جاتا ہے، بچے کا بھی مان لیتے ہیں، اور ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، وہ مان لیتے ہیں۔ کبھی والدین اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی ترجیحات، جو ان کی اپنی ترجیحات جو شرعی اصولوں کے مخالف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ والدین نہیں مان رہے، ان کی وجوہات میں شرعی وجوہات ہوں، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ اگر بچے نہیں مان رہے، ان کی وجوہات میں شریعہ اسلامیہ کی مخالفت ولی کو وجوہات نہ ہو، تو پھر تو ان کی بات ماننا چاہیے۔ اگر اس میں شریعہ اسلامیہ کی مخالفت موجود ہے، پھر تو بات نہ ماننا، یہ تو بات ختم ہوگی۔ پھر
ہم بات تب کر رہے ہیں جس میں معاشرتی اونچ نیچ، معاشرتی رسم و رواج، اس طرح کی کچھ چیزیں حائل ہوتی ہیں جس وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان یہ معاملہ نزاع اور اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی کوشش، سب سے پہلی بات وہ یہی ہے کہ ہمیں اور اپنے خاندانوں میں کمپرومائز کا یہ ایک سلسلہ اور اس کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اس پر کافی حد تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ اس طرح کی صورت بن جاتی ہے۔ اگر ایسی صورت نہ نکلے، سوال یہ ہے اگر ایسی صورت نہیں نکلتی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو السلطان ولی، جامع ترمذی کی روایت ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ۔ حاکم وقت، پنچایت ہے، جو بھی ایک معاشرتی طور پر جو انتظام کا جو سسٹم موجود ہے وہاں پہ، وہ جرگہ سسٹم ہے، وہ پنچایت ہے، وہ عدالتی سسٹم، جو بھی وہاں کا نظام ہے، فیصلہ کن بات جس کی سمجھی جاتی ہے وہاں وہ فیصلہ دائر کیا جائے گا، مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور اس کا فیصلہ پھر قاضی کرے گا اور وہ حاکم وقت کرے گا۔ اور اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں جب فیصلہ مقدمہ دائر کیا جاتا ہے پھر ہر دو فریق وہاں موجود ہوتے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کے حق میں فیصلے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اس کی صورت اور کورٹ میرج کی صورت بالکل مختلف ہے۔ وہاں والدین کا اور ولی کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ہو موجود ہو نہ ہو، راضی ہو نہ ہو، کسی صورت میں کوئی صورت ہے ہی نہیں ان کی۔ لیکن آپ اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس کا حل بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا ہمارا جو مضمون، اس میں دو باتیں ہم پہلے کر رہے ہیں نکاح کے ارکان میں، اس میں دو باتیں، ایک تو ایجاب و قبول، رضامندی، دوسری بات اس میں ہم نے جو شامل کی ہے ولی کا شرط ہونا۔ یہ دونوں ہی نکاح کے ارکان میں ہے، اس کے بغیر نکاح وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ باتیں جو نکاح کی تقریب، جس کو ہم رخصتی بھی بسا اوقات بول دیتے ہیں، وہ رخصتی بھی ہوتی ہے نکاح کے ساتھ، اور ساتھ اس کے ولیمہ، اس کے احکامات، یا رخصتی کے موقع پر برات، اس کا تصور کیا ہے، اور ولیمے کے کچھ احکامات، اور اس سارے کے سارے پروگرام میں، شادی کے اس پروگرام میں، اس ایونٹ میں جہیز کی بھی کچھ صورت ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور غیر شرعی امور جو ہمارے ہاں در آئے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر تذکرہ ہم اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ کرے ہم صحیح بات کریں اور صحیح سمجھیں اور صحیح اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔